جب تم آٹا ساننے کی کوشش کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. جب تم اپنے برتن میں دال ڈالنے کی کوشش کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جب چاول پکانے جاؤ پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جب چائے بنانے جاؤ پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ تمہارا کھانا کبھی بھی بسم اللہ کی برکت سے کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ غریب کئی مہینوں بیت گئے، اس کی زندگی کا یہی معمول تھا. بسم اللہ پڑھ کے بکریاں لے کے جاتا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے شام کو واپس آ جاتا. ایک دن اتفاق سے امام صاحب کو دریا کے اس پار جانا تھا. امام صاحب نے جلدی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. جب کشتی عشاء کے بعد جب کشتی کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ملاحوں نے اپنی کشتیاں کنارے لگا دی ہیں. امام صاحب نے ایک ملاح سے سفارش کی کہ میرے بھائی بڑے ضروری کام سے مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، تم اپنی کشتی سے مجھے پہنچا دو. ملا نے کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، راہ نہیں چلاتے، دکھائی نہیں دیتا، پتہ نہیں گھاٹ کدھر ہے، کشتی کدھر جائے. دریا کا پانی ہے، کبھی تیز بہاؤ ہوتا ہے، کبھی طغیانی آتی ہے، اس لیے میری جان کو بھی خطرہ ہے، آپ کی بھی. حضرت آپ ایک کام کریں، صبح فجر بعد آئیں، انشاءاللہ میں آپ کو دریا کے اس پار پہنچا دوں گا. مگر امام صاحب کو کچھ زیادہ ہی ضروری کام تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی تم پوری کشتی کا بھاڑا مجھ سے لے لو، پوری کشتی ریزرو کرتا ہوں، مگر مجھے اسی وقت دریا کے اس پار جانا. ملا منع کرتا رہا، امام صاحب سفارش کرتے رہے. اب ان دونوں میں باتیں ہی ہو رہی تھی، اسی وقت وہ غریب گدریا بکری کا چرواہا اپنی بکریاں لے کر کے بسم اللہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا. اسی وقت وہ دریا پار کرتے ہوئے چلا آ رہا تھا. جب وہ کنارے پہنچا اسے تھوڑی دور پر امام صاحب کی آواز سنائی دی، وہ کسی ملاح سے بحث ہو رہی ہے. اس نے کہا اتنی وقت امام صاحب کس سے بحث کر رہے ہیں؟ اس نے ایک پیڑ میں بکریوں کی رسی باندھ دی اور دوڑتا ہوا آگے گیا. کہا حضرت آپ یہاں اس وقت کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، 20 منٹ ہو گئے ملا سے سفارش کر رہا ہوں مگر یہ جانے کا نام نہیں لیتا، پوری کشتی کا بھاڑا دے رہا ہوں پھر بھی تیار نہیں ہوتا. اس نے کہا ارے حضرت کہاں اس کے چکر میں پڑے، چھوڑیے اس کمبخت کو. ارے جو وظیفہ آپ نے مجھے بتایا حضرت وہی وظیفہ پڑھتے ہوئے چلے جائیے. اللہ کا شکر ہے جب سے آپ نے مجھے بتایا ہے وہی وظیفہ پڑھتے ہوئے روزانہ جاتا بھی ہوں آتا بھی ہوں، نہ میں کبھی ڈوبا نہ میری بکری کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آج تک نہ میں ڈوبا نہ میری بکری کا کوئی بچہ ڈوبا. حضور کیوں اس پہ اپنا دماغ کھپا رہے، کیوں سفارش کر رہے؟ اب اتنا وقت گزر گیا تھا کہ امام صاحب کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے اس کو کون سا وظیفہ بتایا تھا. وہ خود ہی بھول گئے تھے کہ میں نے بتایا کیا تھا اس کو. اب بتا بھی نہیں سکتے کہ یار مجھے معلوم نہیں ہے. اب اندر سے بہت پریشان کہ یار اس کو میں کیا بتایا تھا، سوچ رہے ہیں مگر دماغ کام نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا بھئی رات زیادہ ہو گئی ہے اس لیے میں کشتی سے جانا چاہتا ہوں. کہا ارے حضرت چھوڑیے کشتی وشتی، آپ وظیفہ پڑھتے ہوئے چلے جائیے، آپ نے ہمیں سکھایا ہے اور میں روزانہ جاتا آتا ہوں، الحمدللہ جاتا بھی ہوں آتا بھی ہوں، کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا. امام صاحب بڑے چکر میں پڑ گئے. تو جب دیکھا امام صاحب خاموش ہیں کچھ بول نہیں رہے تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ گھبرائیے نہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ رات زیادہ ہو گئی، آپ کو شاید ڈر لگ رہا ہے، چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میری بکریاں یہاں پیڑ میں بندھی ہوئی ہے، میں آگے آگے بسم اللہ پڑھ کے چلوں گا، آپ میرے پیچھے بسم اللہ پڑھتے ہوئے چلیے، یہی وظیفہ تو آپ نے بتایا تھا. تو امام صاحب نے کہا چلو بھائی. اب بیچارے کرتے نہ کیا کرتے اس کے پیچھے چل پڑے.
اب وہ بسم اللہ پڑھ کے آنکھ بند کر کے چلا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے امام صاحب ہے، بیچ دریا میں گیا تو دیکھ رہا ہے امام صاحب غائب ہے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا رے یار یہ کیا ہوا؟ اب اس نے ہاتھ پاؤں مارا تو ان کا پاجامہ ہاتھ میں لگ گیا، کھینچ کے نکالا، جب تک وہ 2-2.5 لیٹر پانی پی چکے تھے۔ اس نے کہا یہ بہت گڑبڑ ہو گیا، امام صاحب تو ڈوب گئے۔ لیکن اب وہاں بحث کیا کرتا، ان کو کندھے پہ لادا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ پار ہوا، لایا ندی کے کنارے، امام صاحب کو لٹایا، پیٹ ووٹ دبایا، پانی وانی نکلا، مگر یہ بڑے افسوس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا خود کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ جب امام صاحب کے حالات درست ہوئے، چلنے کے لائق ہوئے، تو اس نے کہا حضرت بڑی معافی چاہتا ہوں مگر ایک بات کہے بنا رہ نہیں پا رہا ہوں۔ کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ میں بالکل انگوٹھا ٹیک جاہل کچھ نہیں جانتا، آپ نے جو وظیفہ مجھے بتایا اللہ کی عزت کی قسم وہی وظیفہ پڑھ کر یہ بندہ روزانہ صبح جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے، نہ آج تک میں ڈوبا نہ میری بکریاں ڈوبی، مگر حضور آپ خود کیسے ڈوب گئے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو امام صاحب نے بڑی سچی بات کہی، انہوں نے پھر چھپایا نہیں، انہوں نے کہا بیٹا وظیفہ تو بالکل صحیح ہے مگر فرق یہ ہے یقین کی جو دولت تیرے سینے میں ہے وہ دولت میرے پاس نہیں تھی، اس لیے تو آج تک نہیں ڈوبا اور میں پہلی بار میں ہی اس لیے یقین کامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو رب کی رحمتیں ضرور آئیں گی۔ اب سنو قرآن کی وہ آیت، اللہ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، پھر اسی پر مضبوطی سے قائم رہے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بشارت قبول کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کی دولت تمہارے پاس ہونی چاہیے، اللہ ایک ہے تو ہے، ہمارا دین حق ہے تو ہے، ہم ایک ذرہ برابر اس میں شک نہیں کر سکتے۔ یہ چمکتا ہوا سورج جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمارا رب جھوٹا نہیں، یہ دین یہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارا دین جھوٹا نہیں۔ یقین کی دولت اپنے اندر پیدا کرو، اور جب یقین کی دولت پیدا ہوگی پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف محمد کہہ کے پانی پہ دم کر دے گا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، آؤ تمہیں یقین کا جلوہ دکھائیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عقبہ بن نافع ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہیں شمالی افریقہ کی فتوحات کے لیے مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت کو لے کر جب آپ شمالی افریقہ کے علاقوں میں پہنچے، وہاں بربر قوم آباد تھی، اور
اس بربر قوم کا طریقہ یہ